بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور الحمدللہ سے آج ہم نے بہت ہی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، خاص طور پہ اسلم ہاشمی صاحب جو محنت کر کے آئے تھے جدید طریقے سے، تھوڑی سی محبت میں، تھوڑے سے چٹکیاں کاٹتے ہوئے انہوں نے جو نئی نئی چیزیں ہمیں مطلب چیزیں تو وہی ہیں، ذرا ان کو سمجھانے کے لیے نئی تشبیہات استعمال کی ہیں، تو یقیناً یہ جو ہے بہرحال بہت دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ اچھا استاد وہی ہوتا ہے جس کی بات جو ہے وہ سنتے ہوئے کلاس جو ہے وہ بیزار نہ ہو، اور تھوڑی سی کوئی بھول جڑیاں، کوئی خوش گفتاری جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور ماشاءاللہ سے آج انہوں نے اس پہ بہت جو ہے وہ ہمیں محظوظ بھی کیا ہے اور ہمیں علم سے بھی نوازا ہے۔ اللہ پاک برکت دے اور آئندہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح سے جناب حکیم ہارون احمد سومرو صاحب، ان کی محنت جو ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ ادویہ سازی میں، اور خاص طور پہ جو وقت ان کا جناب حکیم بزرگوارم جو ہے یاسین چاولہ صاحب کے ساتھ لگا، اور چاولہ صاحب کی جو مہارت ہے نظریہ مفردازہ پہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں، کیونکہ وہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ اب تو خیر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی بہت محنت تھی، بہت زیادہ انہوں نے وقت دیا، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے اساتذہ سے، استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے انہوں نے نظریہ سیکھا، اور خصوصاً دوا سازی کا جو چیپٹر تھا اس پہ تو ان کی خاص مہارت تھی، اور ان کو رفقا بھی بڑے اچھے ملے۔ جناب حکیم محمد صدیق شاہین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم حکیم محمد شریف صاحب، حکیم غلام رسول بھٹا صاحب، اللہ پاک ان کو زندگی دے، حکیم الہی باغ عباسی صاحب کے ساتھ ان کا بہت ہی قریبی اور مطلب لنگوٹیے دوستوں کی طرح تھے وہ۔ باقی لوگوں کے ساتھ تو ان کا تعلق تھوڑا سا جو ہے وہ ادب اور وقار والا تھا، لیکن عباسی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بہت ہی دوستوں والا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے ہم ان سب لوگوں سے استفادے کا موقع دیا۔ حکیم الہی باغ عباسی صاحب کی جو کتب ہیں وہ نظریہ مفردازہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے جو بنیادی کلیات ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے وہ انتہائی جو ہے وہ آسان اور تفصیل کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اور میں ان کا ایک قول یہاں پہ پھر درج کر دوں ان کے شاگرد کے حوالے سے، کہ مبادیات طب جو ہے وہ نظریہ مفردازہ کی کتاب نہیں ہے، اور جب انہوں نے استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ مفردازہ پیش کر دیا تو وہ کتاب جو ہے وہ نظریہ مفردازہ کتاب کے طور پہ متروک ہو چکی ہے۔ وہ جناب حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی القانون کا جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ ایک خلاصہ کہہ سکتے ہیں، آسان ترین جو ہے۔ اس لیے نظریہ مفردازہ کو جب آپ کہیں پہ کوٹ کریں گے تو مبادیات کا کوٹ کرنا جو ہے اس کو جب تک آپ انٹر ریلیٹ کر کے نہیں دیں گے نظریے کے کلیات کے ساتھ، اس وقت تک وہ مناسب نہیں ہے۔ اس پہ خاص طور پہ جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے چیز۔ استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اگر ہم لوگ تھوڑی سی واقفیت رکھیں، اور ہمیں روز پڑھنا چاہیے، ہم ان کے نسخے تو روز پڑھتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور مطلب بھی ہمارے الحمدللہ سے خوب چل رہے ہیں، اور اس میں سے ہمیں وقت نکالنے بھی بڑے مشکل ہیں۔ جو لوگ اس دور میں وقت نکال کے آتے ہیں وہ یقیناً ایک مجاہدہ ہے، اور ہم مطلب یہاں پہ تو میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی بہت محبت ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ وہ انہوں نے یہ کام کس دور میں، کن حالات میں، اور کس قسم کی جد و جہد کے ساتھ کیا ہے۔ وہ دور اس قدر جو ہے وہ پروپیگنڈے کا دور ہو گیا تھا، جس میں طب مجموعی طور پہ طب جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ فرنگی پروپیگنڈا اور
ایلوپیتھی میں جدید جو ان کی ریسرچ آئی بعد میں، جس کو جراثیم تھیوری کے نام سے انہوں نے چلایا، اور اس کو لے کے ایک ایسا طوفان کھڑا کیا گیا کہ طب کے جو بنیادی کلیات تھے ان کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اور بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت کے جو طبی مشاہرین تھے وہ اس قدر متاثر ہو گئے اس نظریے سے، ان لوگوں سے، ایلوپیتھی کے جدید نظریات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مکسوپیتھی شروع کر دی، اور ہمارے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں اس دور کے، جنہیں ہم مطلب پاکستان بننے کے بعد کے 50 سے 70 سال کے درمیان میں جو تھے، وہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ اب لیتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے انگریزی دوائیاں استعمال کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ جانا۔ یہ تو تھی علاج معالجے کی بات، لیکن ایک محاذ ہوتا ہے آپ کا علمی محاذ، جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اور اگر آپ پہ کوئی غلط الزام تھوپا جا رہا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ کام واحد اکیلے ہمارے استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ باقی سب لوگ جو ہیں وہ 2 کشتیوں کے سوار ہو گئے تھے، اور استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ شاید بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ ہم منظور نہیں کر رہے، جو 1965 کا یونانی اور آیورویدک میڈیسن کا ایکٹ آیا تھا، کیونکہ اس میں ہمیں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو ایلوپیتھی کو دیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے نشاندہی کی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ کچھ عرصے بعد طب یونانی جو ہے اس سلیبس سے، اس ایکٹ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ اس کو غور کریں ذرا، آج اس وقت دیکھیں کہ طب یونانی کہاں پہ کھڑی ہے۔ استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پہ جو ایک نظریہ پیش کیا وہ اپنی جگہ تھا، ان کی زندگی کے 3 بنیادی کام تھے ریسرچ کے حوالے سے۔ سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے طب کے لیے جنگ لڑی ہے، طب قدیم کہہ لیں اس کو، طب یونانی کہہ لیں، کہ جب اس کو نگیٹ کر دیا گیا، اس کی منفی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے خلاف جو ہے وہ شدید ترین پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کوئی غیر سائنسی اور غیر فطری چیز ہے، تو آپ جناب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں ایک جہاد کیا اور ثابت کیا کہ نہیں، طب جو ہے وہ خود فطرتی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروو کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ان کا کام جو تھا، اس میں پھر یہ ایک اجتماعی ایک میدان آ گیا۔ دوسرا جو بڑا انہوں نے کام کیا کہ اس میں جو ہمیں مسائل آ رہے تھے طب یونانی میں، تو اس کے لیے انہوں نے مزید ریسرچ کی، مزید محنت کی، اور نظریہ مفردہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تقریباً 1958 سے سمجھ لیں 72 تک، زندگی کے آخری 13-14 سال انہوں نے محققانہ گفتگو کی ہے۔ ان کی ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک فکرہ جو ہے، اس پہ جتنی بھی اس کو ہم محنت کریں، اس پہ کوشش کریں، ہمیں نئی نئی چیزیں اب بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں، اور ان کی سچائی اسی طرح موجود ہے۔ تیسرا بڑا کام جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ فارماکوپیا کا کام کیا۔ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی دنیا کے کسی حصے کے لیے بھی ایک مقامی فارماکوپیا، ملک کا اپنا فارماکوپیا ہونا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور یہ اس وقت صرف دنیا کے 2-3 ممالک میں ہی ہے۔ برٹش فارماکوپیا ہے، امریکن فارماکوپیا، اور اب انڈین فارماکوپیا بھی جو ہے موجود ہے، جس کو اتھینٹک ڈاکومنٹ ایک سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی فارمولے پہ لکھا ہوا دیکھ لیں کہ آخر میں بی پی ہے، تو اس کا وہ برٹش فارماکوپیا کا نسخہ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یو ایس فارماکوپیا بھی ہیں، وہ ہمارا اس وقت کوئی فارماکوپیا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے فارماکوپیا کے نام پہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ قرابہ دینی نسخہ جات ہیں۔ قرابہ دینی نسخہ جات انتہائی محنت سے تیار کیے ہوئے نسخہ جات ہیں، ان میں جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ جو اس میں افادیت بیان کی گئی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن مزاج کو باہر، کیونکہ طب میں تو آپ مزاج سے باہر نہیں نکل سکتے، تو
ان کی افادیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ پھر آگے آنا جو شروع ہوا کہ جب لوگوں کو یقین نہیں رہا اور کیمیکل اس دنیا میں آ گئے اور سارا کچھ جو ہے وہ جراثیم تھیوری پہ آ گیا، تو پھر اس قدر جو ہیں وہ غلط فہمیاں، غلط نظریات پھیلائے گئے اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب اس وقت ہمیں یاد ہے مجھے کہ ہم کوئی 30-40 سال 50 سال پہلے والد صاحب کی زندگی میں کہ اگر کسی مریض کو کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تکلیف دل کی نہیں ہے، آپ کے معدے کے کوئی مسائل ہیں، کوئی تبخیر کا معاملہ ہے، آپ دل کے مریض نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد کے 30 سال تک کسی نے نہیں مانا۔ اب آپ کارڈیالوجی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کم از کم 40% پیشنٹ ایسے ہوں گے جس کو وہ جواب کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، درد ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا دل کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، دل کا آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو کون سمجھائے گا؟ اچھا، پھر نیچر پہ بات آ جاتی ہے کہ جب فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یہ سمجھنے والی چیز ہے، سائنس صبح و شام بدلے گی، کیونکہ سائنس جو ہے اس کی کمزوری، اس کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ فانی صرف دیکھنے اور پرکھنے کا ہے۔ وہ دیکھنا اور پرکھنا آپ کا کسی اور انداز میں ہو سکتا ہے، میں نے یہ ڈسٹر کسی اور طرف سے دیکھا، آپ نے کسی اور طرف سے دیکھا، ہم الگ الگ رائے قائم کر کے کچھ بھی اس پہ چل سکتے ہیں، لیکن جب اسی تحقیق کو آپ فطرت کے اصولوں کے مطابق تطبیق دے کے چلائیں گے، ان کے مطابق اس کی تشریح کریں گے اور کوئی نتیجہ نکالیں گے، تو وہ ایک مثال ہوگا جس کو ایٹرنل، جو کیا کہیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ایٹرنل ہوگا۔ نیچرل تو ہو ہی گیا نا جی، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کہ وہ چیز جس کو آپ فطرت سے تطبیق دیں گے۔ جو بھی آپ نے سائنس کا مشاہدہ کیا، آج کل مسلسل جو ہے وہ ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں دیسی گھی، لوگوں نے درمیان میں بند کروایا۔ اب اچھا ڈاکٹر جو ہے جس کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہے، اب جو تازہ کتاب، پہلی بات تو یہ ریسرچ جو ہے اس پہ میں الگ سے بات کرتا ہوں، یہ بات کر دوں، جو نالج اپنا اپ ڈیٹ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیسی گھی کھا لینا چاہیے، لیکن اکثریت ہے اور پروپیگنڈا اتنا ہو گیا، برین واشنگ اتنی ہوئی ہے کہ آپ کسی مریض کو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا تھوڑا شروع کر لیں۔ جہاں تک ریسرچ اسی طرح دوسری، لیکن ایک نیچر میں چیز موجود ہے کہ جو آپ کی حیوانی خوراک ہے وہ آپ کو زیادہ طاقت دے گی، زیادہ فائدہ دے گی، جلدی جزو بدن ہوگی اور امراض سے بچاؤ کے لیے بھی اور علاج میں بھی معاون ہوگی۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ دوسری مثال، آج کل وہ سرسوں کے تیل کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ ریسرچ جو ہے جو اب بولی جا رہی ہے، یہ تقریباً 15 سال پرانی ہے، کہ اس میں ایک خاص جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کینسر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بات واضح ہو کہ اس میں صرف اندیشہ ہے، لیکن جو باقی تیل ہیں، جو کوکنگ آئل چل رہے ہیں، وہ اپنا سورج مکھی کا تیل ہے، مکئی کا تیل ہے، یا کوئی اور تیل استعمال ہو رہے ہیں، سویا بین آئل ہے، ان سب کا تو الگ سے موجود ہے کہ وہ تو کریں گے نا۔ اب اس کو لے کے اب تھوڑے عرصے سے کچھ حکمان ہیں یا کوئی اور لوگوں نے ایک مہم شروع کی اور لوگوں کا بھی رجحان ہو گیا کہ ہاں جی سرسوں کا تیل استعمال کر لیتے ہیں، کرنا شروع کیا۔ تو اب انہوں نے وہ جو 15 سال والی ریسرچ تھی، وہ ہر ایرے گہرے نے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ حکیم ہے، اور چاہے جو ہے وہ بس صرف سادہ قسم کا جو ہے وہ یوٹیوبر ہے، اس نے یہ اٹھا کے اب لا کے دینا شروع کر دیا۔ اب جو جدید ریسرچ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آ چکی ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا۔ اب اس کو کیا کیا جائے کہ یہ جو ریسرچ کا میدان ہے یہ ٹوٹل فنڈڈ میدان ہوتا ہے۔ میں نے کوئی پروڈکٹ چلانی ہے اور میں دنیا کا بڑا آدمی ہوں اور میرے پاس وسائل موجود ہیں، تو میں اسپیسیفک جو ہے وہ ان کو کہوں گا کہ مجھے یہ ریسرچ لا کے دو، اور کاریگر موجود ہیں، وہ آپ کو لا دیں گے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ مطلب بے شمار۔ مثال کے طور پہ ریسرچ موجود ہے، پچھلے 20 سال پہلے 22 سال پہلے پڑھی ہے کہ بنولا جو ہے وہ امپوٹنسی کر دیتا ہے۔ بنولا سے انسان وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں پتہ نہیں کون سا کیمیکل موجود ہے،
جس سے جو ہے وہ انسان نامرد ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہاں تجربہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں تجربہ جو ہے وہ تو آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ کاغذ آگے، اب یہی کاغذ کچھ عرصے بعد جب وہ بنولے والے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو پھر اس کو دوبارہ چینج کر لیں گے، کون سا کتاب میں لکھنا ہے نا وہ غلط ہو گیا سیکھا۔ جیسے سرسوں کا کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ریسرچ تو ہم نے چوہے پہ کی تھے، چوہوں پہ تو اس کا اثر جو آتا ہے انسان پہ نہیں آتا، بدلنے میں کیا ٹائم لگتا ہے۔ دیسی گھی کا بھی ایسے ہی ہے، آج تک ہمیں سمجھاتے رہے ہیں، کسی ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کسی بہت سیانے جو ہے نا آدمی کے پاس چلے جاؤ نا، بہت ہی سیانے آدمی کے پاس، اور اس کو آپ، وہ کہے گا دیکھو جی جم جاندہ ہے، دیکھو جی جمع پڑا ہے۔ او بھئی آپ کا ٹمپریچر 37 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہے آپ کا، آپ اس پہ اس کو جما کے دکھائیں نا، اور اندر جا کے جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کو سسٹم چلا رہی ہیں جو، وہ اس کو جمنے دیں گی بھلا؟ اور یہ جم کے اس نے کیا سیدھا وہی نالی میں، خون کی نالی میں چلا جانا ہے؟ تو معدے میں گیا ہے، معدے میں جا کے اس کا پروسیس ہوا ہے، اس کے اثرات ایک جائیں گے۔ وہ کوئی عجیب سی بات ہے، آدمی بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ کیسے سمجھایا جائے اور کیسے باتیں کی جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ استاد صاحب نے ہمارے یہ 3 کام جو ہمیں کر کے دیے ہیں، اس کی ہر وقت ذکر کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بات کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، سٹیج اچھے ملتے ہیں، اپنی گفتگو کر کے اٹھاتے ہیں، اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں ساروں کا کریں، نہیں تو کم از کم جس نے وہ مین آئیڈیا دیا ہے اس کا ذکر تو ہر صورت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور وہ ہم کرتے بھی رہیں گے۔ ہمیں جو بنیادی طور پہ ضرورت ہے اس وقت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بے شمار دفعہ بات کی ہے، کہ یہ وقت جو ہے وہ ہمیں یہ روزمرہ کے کلاسز لینے کا، اس وقت سے اب ہم گزر چکے ہیں۔ بطور نظریہ مفردات جو لوگ اس کے حاملین ہیں اور جو اس کے بزرگ ہیں، میرے خیال میں ان کا کام اس کو کسی اور طریقے سے اب پھیلانا چاہیے، بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب ضرورت بن چکا ہے۔ طب یونانی جو ہے، اس کے باوجود کہ ایکٹ بھی ان کا موجود ہے، کالجز بھی ان کے موجود ہیں، ڈپلومے بھی انہی کے چلتے ہیں، اور اسی پہ ہی آپ آتھورائز ہوتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے، اس کے باوجود جو ہے وہاں سے پاس ہوئے یا بغیر پاس ہوئے 80% 90% لوگ جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ نظریے کی ہی بات کرتے ہیں۔ آپ کسی سینکڑوں گروپ موجود ہیں واٹس ایپ کے، بات طب صابر کی ہوگی، چاہے مخالفت میں ہو رہی ہو، چاہے 3 کی ہو رہی ہے، چاہے 4 کی ہو رہی ہے، بات صابر صاحب کے افکار کی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا اصول جو ہے، جو پچھلے 50-55 سال سے جو ہے وہ اپنی افادیت کے ساتھ موجود ہے اور اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے منفی کر سکتے ہیں؟ اور یہ صرف جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اپنی جو ہے وہ دل کی کمزوری ہوگی کہ ایک حقیقت کو مانا نہیں جا رہا، کہ ایک حقیقت سامنے موجود ہے، اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن بات کرتے ہوئے، نام لیتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا کھول کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے جو ہے وہ جو اس دور کے، جو استاد صاحب کے دور کے جو حکمات تھے، ان لوگوں کو اتنا انہوں نے مطلب ننگا کر دیا ہے، ان کی ساری چیزیں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ ان کا طب قدیم سے، طب قدیم کے نظریات سے اور اس کی تربیت سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک دوا ساز ہیں، دوا فروش ہیں، ان کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جی نیشنل یہ جو ایکٹ ہے ہمارا یونانی اور آیورویدک ایکٹ 1965 کا، اس میں کوئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ وہ تبدیلیوں کی جو پرپوزل ہے وہ مبینہ طور پہ جو ہے وہ آئی ہے، اس میں ایک تو کونسل، نیشنل کونسل فار طب کا نام بدل کے پاکستان ایسٹرن میڈیکل کونسل، اب ایسٹرن میڈیسن کونسل جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، نام میں مطلب جیسے بھی ہو خیر ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ایک تو جو ہے وہ
داخلہ جو ہے جیسے ہی یہ ایکٹ آئے گا، داخلہ جو ہے وہ ایف ایس سی کی بیس پہ ہوگا. 12 سال کی ایجوکیشن سائنس کے ساتھ ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگا، اور 5 سال کا وقت جو ہے وہ اداروں کو دیا جائے گا. یہ کالجز جو موجود ہیں کہ اس دوران میں وہ اپنے آپ کو کسی یونیورسٹی سے یا کسی اور ادارے سے رجسٹرڈ کروائیں. ان کا مسئلہ وہ کرتے رہیں گے. اصل جو تکلیف اس میں ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھک کونسل نے اپنی تجاویز دی ہیں اس میں، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ذاتی طور پہ جو ہماری کونسل ہے یہ اس کی نااہلی کہہ لیں گے، یا انٹرسٹ نہیں ہے، یا ان کا مقصد ہی ہے، یا بددیانتی ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن ہوا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی خاص تجاویز جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں کی گئیں جس میں سے اطباء کے لیے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو. مثال کے طور پہ ہومیوپیتھک کونسل والوں نے جو تجاویز دی ہیں انہوں نے اپنے کوئی 8-10 ڈپلومے دے دیے ہیں کہ ہومیوپیتھک نرسنگ بھی ہوگی، ہومیوپیتھک ڈسپینسر بھی ہوگا، ہومیوپیتھک کے ساتھ اسسٹنٹ بھی ہوگا. انہوں نے اپنے 5-7 کورسز دے دیے ہیں کہ ہاں یہ آپ کر لیں، بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے انہوں نے جو نئی پرپوزل بنائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے آئندہ ٹوٹل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نامینیٹ کرے گی. وہ ممبرز 22-23 جتنے بھی ہوں گے وہ مختلف صوبوں سے ہوں گے. ان کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، اور سب کو معلوم ہے کہ جو بھی نامینیشنز ہوتی ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہیں. اب اس کو پازیٹیو رنگ میں اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو پھر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکیم فواد صاحب کی اور یاسر صاحب کی پچھلے الیکشن والی محنت ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کہ اگر آئندہ آئیں گے اور یہ لوگ دوبارہ کہیں کسی طریقے سے اکٹھے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے بہت محنت کر لی ہے ہمارے لوگوں پہ اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے رام کر لیا، لیکن بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ الیکشن سے جان چھڑوائیں، تاکہ یہ روز کی حکیموں کی کل کرنی پڑتی ہے، وہاں کسی آفیسر کو کسی سیاستدان کو موبلائز کریں گے اور اس سے ریٹرن میں اپنی جو ہے وہ سیٹ ویٹ پکی کر لیا کریں گے. یہ سرکاری اداروں میں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو عام طور پہ دیکھنے میں آیا. اللہ ماشاء اللہ مثالیں موجود ہوں گی یقیناً. انہوں نے ساتھ تجویز دے دیا ہے کہ ہم جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ اور جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دیں گے. منظور ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، آپ اپنا مدعا تو بیان کریں نا جی. ہمارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، 9:30 میں مرضی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے مطلب چل رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے. طب ختم نہیں ہوگی، طب کو جتنا بھی کہہ دیا جائے کہ طب ختم ہو جائے گی، طبیب بھی ختم نہیں ہوں گے. طبیب بھی رخ چینج کر لیں گے، وہ بھی چیزیں راستے نکل آتے ہوتے ہیں. انسان ہے، بیمار ہونا ہے، اس نے ٹھیک ہونا ہے، وہ آپ کی ضرورت اس کو رہے گی ہر صورت، اس کا طریقہ کار بدل جائے گا، وہ بعد کی بات. ہمیں اس کے حل کے لیے اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو مبینہ طور پہ جو پرپوزلز گئی ہیں ان پہ ابھی فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا کام رکا ہوا ہے. یہ کام جب دوبارہ ان کا شروع ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ بہرحال اس کے لیے کوشش کر کے تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ؟ اچھا، پھر انہوں نے جو ایسٹرن میڈیسن کونسل بنائی ہے، یہ بیچارے اب کیا کریں، مطلب چیزیں تو اپنی ہی ہیں، شعبہ تو ہمارا ہی ہے، باتیں کریں گے تو اپنی ہی کمزوریاں سامنے آئیں گی. یہ سارا ان بیچاروں کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ وہ چائنیز میڈیسن جو ہے وہ اس کو ایڈ نہیں کر پا رہے تھے الگ سے. انہوں نے کہا کہ جس کونسل کو نام ہی بدلو تاکہ ایسٹرن میڈیسن ہو، اور اس میں پھر انہوں نے ایک کلاس دے دی ہے کہ مشرق میں پائے جانے والے سارے طریقہ علاج بھی اس میں شامل ہوں گے، وہ اسی کو چلائیں گے. اس میں انہوں نے ہیڈنگ دے دیا، ایک چھوٹا سا ایک مطلب کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، ایک فارماکوپیا ٹائپ ہی سمجھ لیں، مفردات کی ایک سائنس ہے جاپنیز کی، کومپو میڈیسن. ان میں انہوں نے 165 ادویات جو ہیں وہ ان کو لکھی ہیں اور اس کے فوائد بیان کیے، اس کو بھی شامل کر دیے کہ اس کا پریکٹیشنر بھی آگے یہاں رجسٹرڈ ہو جائے اور آرام سے کام کر لے گا.
تو وہ ایک آپشن تو کھل گیا، انہوں نے 13-14 جو ہیں وہ چیزیں دی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم اس میں اپنا بھی صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے، جو طب صابر ہے، طب مفرد اعضا ہے، اس کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو چیزیں چاہیے تھیں، ہمارے پاس کتب موجود ہیں، پہلے استاد صاحب کی کتب تھیں، پھر حکیم شریف صاحب کی، حکیم یاسین صاحب کی، اور باقی بھی اب بے شمار جو ہیں وہ مصنفین الحمدللہ سے موجود ہیں۔ اور اب تو کوئی بھی آپ کتاب کے اندر کچھ بھی لکھ دیں، باہر صابر ملتانی لکھیں اور اپنا نام لکھیں، نظریہ لکھیں، کتاب تو آپ کی بک جاتی ہے، صرف اسی بات پہ اندر کچھ بھی لکھا ہو۔ آپ ایک آدمی کی اہمیت کا اندازہ اس قدر لگا لیں کہ اس آدمی کے نظریات جو ہیں، صرف اس کا نام اتنا بکتا ہے کہ اس کتاب پہ اگر لکھ دیا جائے کہ یہ از افادات صابر ملتانی ہے، تو اندر کچھ بھی لکھا ہو، چاہے میں نے اپنی جو ہے نا ذاتی کہانیاں لکھ رکھی ہوں، تو کتاب بک جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں، ریسرچ کی دنیا میں پیپرز جو لکھے جاتے ہیں، اس میں ایک امپیکٹ فیکٹر دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی یہ کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اس سے بڑا امپیکٹ فیکٹر کسی اور آدمی کا ہوگا کہ صرف نام پہ چیز بک جائے، کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی بیان کیا، لکھا، جیسے بھی تھا، اب اس کے بعد میں نظریہ مفرد اعضا لکھوں اور ان کا نام لکھ کے کتاب چھاپ دوں، کتاب بک جائے گی، چاہے اس میں کچھ بھی نہ ہو، وہ چل جاتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے جو بنیادی ضرورت تھی، کتابیں موجود ہیں، پرانی کتابیں موجود ہیں، استاد صاحب کی کتابوں میں اس قدر تفصیل موجود ہے کہ اس کو یکجا کرنا اور اس سے پراپر طور پہ استفادہ کرنا، اور ایٹ دی اینڈ جو بات تھی وہ آخر میں انہوں نے کیا کہا۔ اگر انہوں نے کسی چیز پہ اگر جو ہے اپنے کسی موضوع پہ انہوں نے اس کو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، یا اس پہ نئی رائے دی ہے، یا رائے تبدیل کی ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ اس کو الگ کیا جائے گا، کہ ہم ایک ہی بات پہ رہیں کہ چیز متروک ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ کے جو آخری بات ہے اس پہ آگے رکا جائے۔ یہ ایک بڑی محنت ہے، اس پہ تھوڑی سی کوشش آج کل ہو رہی ہے، آپ دعا کریں۔ بنیادی مقصد جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت سلیبس نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ بھی کوئی بات کریں گے نا جی، کسی کے ساتھ بھی کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ پہلے آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا سلیبس کیا، آپ کیا پڑھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مبادیات طب ہے، سوزش و آرام ہے، تو وہ سلیبس کی کتابیں نہیں ہیں، سلیبس نہیں ہے، وہ کتابیں تو سلیبس کی ہیں، صاف ظاہر ہے وہیں سے آئے گا، لیکن وہ سلیبس نہیں ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنے کے لیے، کوئی بھی مضمون پڑھنے کے لیے ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ، آج کل کریڈٹ آورز چلتے ہیں، لیکن پرانے دور میں چلو سیمیسٹر سسٹم جیسے بھی تھا، تو وہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھانا پڑتا ہے کہ بنیاد سے لے کے آپ کس لیول تک، ڈپلومے لیول پہ ہیں تو آپ کتنا کچھ کو پڑھا دینا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو ان ڈیپتھ نالج اتنا موجود ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو آخر تک لے جانا چاہتے ہیں، جو بعض پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ سلیبس کی تیاری، اور سلیبس کی تیاری جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی تفریق نہ آئے، ہر چیز کا ریفرنس موجود ہو۔ کتابیں لکھیں، نئے لوگ لکھیں، جیسے مرضی کریں، آپ نے کوئی چیز کوٹ کی ہے تو ریفرنس ضرور دیں کہ میں نے وہاں سے اٹھائی تھی۔ اب اس وہاں کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے، کہ یہ بات کس وقت کہی گئی اور کس بیک گراؤنڈ میں کہی گئی، کس تناظر میں یہ بات کی گئی تھی۔ یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے۔ سلیبس کے لیے الحمدللہ سے کام چل رہا ہے، 2-3 سبجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور بنیادی سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا یہ سمجھ لیں کہ کلیات کا ہی ہے، کیونکہ باقی سبجیکٹ تو مشترکہ ہیں، کہ اناٹمی بھی پڑھنی ہے، فزیالوجی بھی پڑھنی ہے، تاریخ طب بھی چھوٹا لینا ہے، لیکن جہاں پہ آ کے آپ نے بنیادی چیزیں دینی ہیں، جس میں آپ کے کلیات آ جائیں گے کہ اصول علاج کیا ہے آپ کا، اصول تشخیص کیا ہے، اور آپ اس کو فارماکوپیا کیا دیتے ہیں، آپ کی اصطلاحات کیا ہیں، یہ بنیادی چیزیں جو ہیں، یہ پھر ہمارا صرف ایک ہی چیپٹر، سارا سلیبس چاہے کہیں سے بھی اٹھا کے کسی بھی طبی شعبے کا لے لیا جائے گا، صرف یہ چیپٹر ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارا طب مفرد اعضاء کا سلیبس تقریباً تیار ہو جائے گا۔
فارماکوپیا آئے گا اس کو ہم الگ سے کریں گے. تو وہ چیزیں الحمدللہ سے کام ہو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے دوست کام کر رہے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ چیزیں جو ہیں وہ ذاتی معلومات پہ آئیں یا جو میں نے اخذ کیا اس پہ آئیں کہ میں نے کتاب پڑھی, میں نے اس سے یہ اخذ کیا. وہ بزرگوں نے کہا ہے نا جی, وہ ریفرنس تو اور ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے نا جی وہ تو اللہ کا کلام ہے, وہ تو حق ہے, سچ ہے, اس میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تفسیر جو ہے یہ انسان کا لکھا ہوا بیان ہے, اس میں جو ہے اعتراض بھی ہو سکتے ہیں, سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں, کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں ایک پراپر جو ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں ہم کمپلیٹ کریں گے. لیکن اب مدعا جو ہے وہ پہلے بھی ذکر ہوتا تھا کہ ہم ان کو طبیہ کالجز والوں کو ان کو اکثر کہتے رہتے تھے ذاتی ملاقاتوں میں کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم سے لڑائی لے رہے ہیں, ہمیں اپنے اندر شامل کر لیں. بڑی کمپنی ہوتی ہے, چھوٹی کو خرید لیتی ہے, آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں. ہماری شرط صرف ایک ہی ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے, اس کو پڑھا لیا کریں. آپ پڑھ تو اب بھی رہے ہیں, سارے لوگ ہی آپ کے پڑھ رہے ہیں, تو اگر اس کو نام دے کے پڑھ لیں گے تو آپ کے بزرگوں کی روح کو تو شاید کوئی تکلیف ہو, لیکن آپ کو تو تکلیف نہیں ہونی, آپ کو تو روزی مل رہی ہے. لیکن وہ اس بات پہ نہیں آئے کہ ہم نے کہا کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں, آپ مل کے کوشش کریں کہ اسی ایکٹ میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا کے اس میں 2-3 طریقہ علاج اور شامل کر لیں. اب طب نبوی ہے وہ بھی شامل کریں گے, کچھ اور شامل کر لیں. انہوں نے تو وہ جو ہم گلاس لگاتے ہیں نا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, نہ حجامہ نہیں, وہ بھاپ والا گلاس لگتا ہے, بفارا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انہوں نے وہ بھی اس کو ایک الگ طریقہ علاج میں شامل کر دیا. 14 کی جو لسٹ آئی ہے نا اس میں کامپو میڈیسن, ہربل میڈیسن, چائنیز میڈیسن, نیچروپیتھی. اب ہم نیچروپیتھی میں تو سب سے زیادہ ہم آگے ہیں. وہ ہم اس کا نیچروپیتھی کا سلیبس لیں گے, درمیان میں اپنی اصل چیز ڈالیں گے, سائڈوں پہ تو سارا کچھ ایک ہی ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا, لیکن اس پہ کوشش ذہن میں بھی رکھنا ہے اور اس کی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ نا جی. تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے, اللہ پاک آپ کو مزید ہمت طاقت دے, ہمیں بھی حوصلہ دے کہ ہم اس میں جس قدر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کا ساتھ دے سکیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت شکریہ. انفرادی ذمہ داریاں جو ہے نا, پچھلا تو موسم ہی بڑا خراب تھا, اس میں تو مطلب اپنی ذات ہی سنبھل جائے بندہ, اپنا فرد ہی سنبھال لے, تو ذمہ داریوں والا تو معاملہ ہی نہیں تھا. اب انفرادی ذمہ داریوں میں چھوٹا سا ایک کام جو ہے, یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا جی, علمی اعتبار سے اگر آپ اس کو مطلب وزن دیں نا کہ یہ علمی طور پہ اس کا وزن کیا ہے, تو یقین کریں کہ یہ بہترین پروگراموں میں سے ہے. اور لوگ فواد صاحب کیونکہ روح رواں ہے اس کے, تو رابطے میں بھی ہوئے ہوتے ہیں, ان کو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس جو ہے نا ایک اجلاس ملتان میں کیا کریں, ایک ہمارے پاس کر لیا کریں. اب یہ تجویز انہوں نے خود ہی رکھی ہے, آگے بیان نہیں کی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ سارے لوگ نہ بھی جا سکیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم ایک آدھ بار جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل لیں, وہ اچھی تجویز. انفرادی طور پہ جو ہے ایک تو وہ بارہا ذکر ہوا ہے کہ ہمیں کیمپ کا سلسلہ لازمی رکھنا چاہیے, اور جو مضامین ہماری یہاں تیاری ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا اگر پہلے ڈسکشن آ جائے تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک لیمٹ میں رہنا ہے. ہم نے نظریہ مفردہ, استاد صاحب کے نظریات, ان کے افکار, ان کی بنیادی چیزوں سے نہیں ہٹنا, اور بنیادی چیزیں انہی کے پاس ہوتی ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں. جب ساتھ والوں نے ایک بات جو ہے, علم کبھی رکتا نہیں ہے, علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے, پھیلتا رہتا ہے, بنیاد نہیں تبدیل ہوتی, نیچر کبھی نہیں بدلے گی, چیزیں بدلتی رہیں گی. ایک دور تھا کہ کئی 100 سال یہ چلتا رہا کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اس لیے انسان دیکھتا ہے. وہ پھر کسی کو سمجھ آئے بھی یار اگر ایسا ہے تو پھر اندھیرے میں بھی نظر آنا چاہیے تھا. لیکن یہ چیز بھی, کیونکہ قدرت, علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, وہ خزانوں سے چیزیں جو ہیں وہ تدریجاً نیچے آ رہی ہیں.
وہ خزانے ایسے نہیں ہیں کہ بس ایسے ہی، اور تجربہ نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دماغ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس آ رہی ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو اس فکر میں ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہے چیز، اوپر سے رہی ہیں۔ اور کیونکہ انسان متحمل ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ سارے علم کو ایک ہی بار میں جو ہے وہ سمو سکے اپنے اندر، تو چیزیں تدریجاً آ رہی ہیں۔ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے، نئی چیزیں ہیں انسان، لیکن بنیاد تبدیل نہیں ہونی چاہیے، بنیاد وہی ہوگی جو بنیادی طور پہ چیزیں ہیں، اس کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، طاقت دے، استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ آج میں نے ذرا زیادہ وقت